دوستو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ سعودی عرب سے یہ ہے کہ سعودی عرب جس نے پوری دنیا کے اندر جو وہابی سلافسٹ اسلام ہے اس کو پھیلایا، پروموٹ کیا، اور اس نے اپنے لائک مائنڈڈ جتنے بھی ممالک تھے، جس میں پاکستان سر فہرست پہ تھا، جہاں پہ ساری کی ساری جہاد کی جو ہے وہ فیکٹریاں لگائی گئیں۔ سعودی عرب کے اندر آپ کو پتہ ہے ایک کمپلیٹ شفٹ آ چکی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بہت سارے کام تو وہ کر رہے تھے ویژن 2030 کے، وچ آئی پرسنلی ویلکم، اور لیکن یہ ہے کہ سعودی عرب فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری ڈیبیو کرنے جا رہا ہے مس یونیورسٹی پاجنٹ میں۔ اور جو سعودی عربیہ، ظاہری بات ہے، خواتین کے وومن رائٹس کے اوپر، ریفارمز کے اوپر بڑی بات ہو رہی ہے وہاں پہ۔ ایک خاتون ہے، ان کا نام ہے رومی القحطانی، ان کی 27 سال عمر ہے، سعودی ماڈل ہیں، شی از اے سوشل میڈیا انفلوئنسر، اور یہ گلوبل بیوٹی پیجنٹ جو ہے اس میں یہ حصہ لینے جا رہی ہیں میکسیکو کے اندر اس سپٹمبر کے اندر۔ اور اس پہ یہ جو مس قحطانی ہیں، یہ انہوں نے اپنی ڈیبیو جو کر رہی ہیں مس یونیورسٹی میں، اس پہ اپنے انسٹاگرام پہ لگایا کہ میں بڑے فخر سے کہتی ہوں کہ میں مس یونیورس 2024 کمپٹیشن میں حصہ لوں گی۔ سو یہ سعودی عرب سے تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے۔ جو قحطانی ہے وہ ایک بیوٹی پاجنٹ ویٹرن بھی ہیں، اور کافی ان کے آئی تھنک فالوورز ہیں، لیکن ابھی ظاہری بات ہے وہ فالوورز وغیرہ بڑھ جائیں گے۔ اور اس سے پہلے انہوں نے پہلے مس سعودی عربیہ 2021 میں ان کو شی واز کراؤنڈ ایز مس سعودی عربیہ، اور سننے میں آیا کہ وہ مس مڈل ایسٹ اور مس عرب ورلڈ پیس ٹائٹل جیسے یہ بھی وہ جیت چکی ہیں، اور اٹ مینس دیٹ شی از انٹو دا بزنس فار لانگ۔ یہ تو ایک سٹوری ہے اس کی، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان جو ہیں، جب سے 2017 میں ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا، انہوں نے بہت سارے سٹیپس لیے جینڈر ایکوالٹی کے حوالے سے، ویژن 2030 جو کنگڈم کا ہے اس کے حوالے سے، بہت ساری سوشل اینڈ کلچرل ریفارمز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کرائیں، ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے حوالے سے بات کی، اور اس طرح، کیونکہ دیکھیں سعودی عربیہ واز پیورلی این آئل بیس، از اے پیورلی این آئل بیس اکانومی، بٹ دے وانٹ اے شفٹ، وہ ایک شفٹ چاہتے ہیں۔ اب یہ جو چیز ہے، اگر آپ اس میں یہ دیکھیں کہ جب سے محمد بن سلمان آئے ہیں، اب 2019 میں انہوں نے محمد بن سلمان بن عبدالعزیز، جو کہ ہی اسٹل کنگ، ہی از اولڈ، انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ایک لا پاس کیا کہ مردوں کی پرمیشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے خواتین کو۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر سعودی عرب کی خواتین نے ٹریول کرنا ہے یا پاسپورٹ لینا ہے تو مرد کہے گا تو لیں گے، ادروائز نہیں لے سکتے، سو سمپل۔ ابھی انہوں نے 2019 میں کہا، انہوں نے کہا نہیں، اس میں مردوں کی ضرورت نہیں چاہیے۔ یہ محمد بن سلمان کے والد جو کنگ سلمان صاحب ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ بہت ساری ریفارمز ہیں، بڑے سارے رائٹس گروپ بول رہے ہیں، سٹل خواتین کے خلاف بڑا کچھ ہے، جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی بھی یہ سعودی عرب کے حوالے سے بڑی بات آتی ہے۔ ریسنٹلی ایک دفعہ سعودی عربیہ ہیومن رائٹس کمیٹی کا چیئرمین بن گیا یا ممبر بن گیا UN میں، تو بڑی دنیا میں شور مچ گیا، جی ہمیں کیوں بنایا گیا، ان کو کیوں بنایا گیا، یہ تو سارا ٹائم انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں۔ اور اگر آپ سعودی عربیہ کا جو گلوبل جینڈر انڈیکس، گیپ انڈیکس دیکھیں، تو آؤٹ آف 146 کنٹریز سعودی عربیہ از رینکڈ ان 131 ان دا گلوبل جینڈر گیپ انڈیکس، جو کہ ورلڈ اکنامک فورم نے 2023 میں ریلیز کیا تھا۔ سو اگر گلوبل جینڈر گیپ کے اندر سعودی عربیہ دنیا کی 146 کنٹریز کے اندر 131 میں آتا ہے، تو آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ یہ مطلب the women are nowhere in the entire culture, in the entire society, in the entire system، وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ اب سننے میں یہ آتا ہے کہ فار ایگزامپل وہاں پہ جیسے خواتین کو گاڑی چلانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن وہ بھی اجازت جو ہے وہ دے دی گئی ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ سعودی عرب کی جو امبیسڈر ہیں ادھر امریکہ میں، شی از آلسو اے وومن۔ اب یہ ایک اس اے ٹرانسفارمیشن، اس اے بگ ٹرانسفارمیشن ان سعودی عربیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
اور خواتین کو وہ صرف یہ نہیں، وہ ٹیکس سیکٹر میں لے کے جا رہے ہیں بہت کچھ. لیکن اس کا میں پاکستان اینگل آپ کو بتاتا ہوں. پاکستان اینگل بڑا انٹرسٹنگ ہے. پاکستان کے مولویوں نے تو شروع میں ہی دیکھا، انہوں نے کہا فائدہ نہیں، سعودی عرب سے تو ڈالر ریال آئے گا، مدرسے آئیں گے، مولوی جناب چھائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. وہ سارا بند ہو گیا. اب کیا ہوتا ہے، اب وہ کہتے ہیں مدرسے بنانے کے لیے ہم تو بھائی کہیں نہیں کھڑے ہوئے. میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ واقعہ بتاؤں جو مجھے 2 دن پہلے پتہ چلا ہے کہ جو مڈل ایسٹ کے اندر ٹرانسفارمیشنز آ رہی ہیں، پاکستانی پبلک اس سے بالکل آگاہ نہیں ہے. اسٹیٹ لیول پہ چیزیں پتہ ہے. یہ میں کہتا ہوں ہپوکریسی ہے، یہ OIC کی ہپوکریسی ہے. اب پاکستان سے لوگ جو سعودی عرب جاتے ہیں روزگار کے لیے جاتے ہیں، پیسے کمانے جاتے ہیں، مزدوری کرنے جاتے ہیں، کچھ اچھی جابس پہ ہوں گے، کوئی بلو کالر، وائٹ کالر، ڈفرنٹ قسم. کئی لوگ بزنس کرنے جاتے ہوں گے، بٹ دے ڈونٹ نو مچ دا کلچرل ٹرانسفارمیشن. پاکستانیوں کو اور یہ پتہ ہے، اور بہت سارے مسلم ممالک کے عوام کو یہ پتہ ہے کہ آج بھی اسرائیل کو گالیاں دینی ہیں. مطلب جو ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوا ہے ہم نے، گالیاں کرنی ہیں بس، گالاں گالاں گالاں. لیکن سعودی عرب اور UAE میں پوزیشن بدل گئی. آپ کو ہم نے پہلے بتایا تھا ایک دفعہ کہ UAE نے ہمارے ویزے بند کر دیے، ٹھیک ہے، ڈکلیئرڈ نہیں، یہ نہیں کہا کہ کس وجہ سے، لیکن ویزے اس لیے بند کر دیے. انہوں نے کہا بھائی آپ لوگ جو ہیں بڑے ہاکس ہیں، کیا پتہ ہے آپ جو ہیں وہ کوئی پاکستان سے بندہ آئے کسی جیو پہ UAE میں حملہ کر دے. تو پھر دین ہمارے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب گئے، ترلے ترلے کیتے، اپنی کمیونٹی کو بلایا، انہوں نے دسیا، انہوں نے کہا بندے بنو، ایک کام نہ کرا جب یو کین گیٹ انٹو ٹربل، یو ول لینڈ یور سیلف ان ٹربل. یہ تو میں ایک جنرل بات بتا رہا ہوں. مولویوں کی کہانی میں کو بعد میں سناتا ہوں کہ ہمارے مولوی کتنے تڑپ رہے ہیں آج کل، اور اتنی ٹرانسفارمیشن آئی ہیں. یہ جو مس یونیورس بیوٹی پیجنٹ میں یہ جا رہی ہیں، پاکستانی مولوی کی زبان نہیں کھل رہی اس کے اوپر، بند کمرے میں گالیاں دے رہے ہیں. لیکن ان کو پتہ ہے کہ سعودی عرب سے کام ہے، وہاں سے انویٹیشن آتا ہے عمرے کا، حج کا، سعودی، یہ وہ بہت ساری چیزیں ہیں. بہرحال سعودی عرب کے اندر کیا ہوا ہے، تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، مجھے یہ سٹوری پتہ چلی، ٹرو انسیڈنٹ، کہ 2 پاکستانی تھے لڑکے، وہ کسی جگہ سے گزر رہے تھے مارکیٹ سے، اور وہ مارکیٹ سے گزر رہے تھے اور انہوں نے وہاں پہ اسرائیل کا جھنڈا لگا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی. اور وہ جو اسرائیل کا جھنڈا تھا، جو خبر وہاں پہ آتی ہے وہ آتی ہے کسی ملک کا جھنڈا، لیکن اسرائیل کا جھنڈا تھا شاید. اس کے اوپر 2 لڑکیاں کھڑی تھیں، انہوں نے کہا بھائی یہ تم اس کے اوپر ٹانگ مار دو یا اس طرح کر دو. وہ ویڈیو بنا رہی تھی، وہ جناب انہوں نے ٹانگ ماری، وہ ویڈیو وائرل ہو گئی. انہوں نے پاکستانی پکڑ لی. صرف 2 پاکستانی نہیں پکڑے، سننے میں آیا 12 سے 15 سعودی بھی پکڑے گئے ہیں اس واقعے کے اندر، اور وہ اور مختلف انسیڈنٹس میں پکڑے گئے ہیں. وہ لوگ کیا کر رہے تھے، 12 یا جو 15 پکڑے لوگ پکڑے گئے، وہ اسی طرح اسرائیل کے جھنڈے کے ساتھ کر رہے تھے. سو جو سعودی عرب کے اندر ٹرانسفارمیشن آئی ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی پہلے یہ تھا کہ آپ گالی گلوچ سارا کر لیتے تھے، سارے لڑائیاں ہوتی تھیں. اب وہاں پہ یہ چیزیں نہیں چلتی. وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے ایک ٹرانسفارمیشن. آپ کو یاد ہوگا جب غزہ کے اوپر حماس نے حملہ ہوا، سوری اسرائیل پہ جب حماس نے حملہ کیا پہلے 7 اکتوبر پچھلے سال، تو امیڈیٹلی آگے سے تو اسرائیل نے رسپونڈ کیا. لیکن اس سے پہلے محمد بن سلمان نے ایک انٹرویو دیا تھا فاکس نیوز کو، اور انہوں نے کہا تھا ایوری ڈے وی آر گیٹنگ کلوزر. نال ہی حملہ ہو گیا، اینڈ دین وہاں سے پھر چیزیں ٹریگر ہوئیں، اور پھر سعودی عرب بھی پیچھے ہٹ گیا. سو کہا جاتا ہے کہ یہ کچھ غزہ کے جو لائک مائنڈیڈ مین پلیئرز ہیں، ان کا یہ مائنڈ سیٹ تھا کہ ہمیں یہ چیز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس پروسیس کو سلو کریں. جو سعودی عرب اسرائیل کو ریکگنائز کرنا چاہ رہے ہیں، UAE نے پہلے کر لیا ہے، اور 1-2 ملکوں نے کر لیا، تو ہم ذرا تھوڑا سے ان کو روکیں. اگر سعودی عرب نے ریکگنائز کرے تو پیچھے کوئی بھی نہیں رہ جائے گا. محمد بن سلمان صاحب نے کلیئر انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں سعودی عرب کے اندر کہ آپ کسی بھی ملک کی کوئی یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اینڈ دین پرٹیکولرلی اسرائیل کے حوالے سے ایک مومنٹم بلڈ ہو گیا وہاں پہ کہ بھائی ایسے نہیں کرنا. کچھ 2 ایک پاکستانی پکڑے گئے ہیں، شاید 2 سے زیادہ، لیکن بہت سارے جو ہیں وہ سعودیز پکڑے گئے ہیں یہی کام کرتے ہوئے. سو اٹ مینس دس از اے سارٹ آف اے ٹرانسفارمیشن وچ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ویدر سے کم ان سعودی عربیہ. اب ہمارے مولوی جو ہیں انہوں نے ہسٹوریکلی سعودی عرب کو دیکھا ہوا ہے، مدرسوں کو پیسے دیتے، وہاں سے علماء آتے ہوئے. آپ کو پتہ ہے جو سعودی عرب کی جو ریلیجیس اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی بڑی پریشان ہے، بلکہ جو پریشانی ہے وہ محمد بن سلمان نے حل کر دی ہے ان کو، اور ان کو بتا دی ہے ویژن 2030 میں ہم نے کیا کرنا ہے.
ویژن 23 میں ہم نے کیا کرنا ہے، سعودی عرب کی خواتین کا اکانومی میں کیا رول ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اور جسے وہ کہتے ہیں نا ویژن 2030 میں وہ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خواتین کی جو ورک فورس میں پارٹیسپیشن ہے وہ 30% لے کے جانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ابھی میرا خیال ہے کہ 20% کے قریب ہے، سو وہ کہتے ہیں ہم نے اس کو آگے لے کے جانا ہے اس پارٹیسپیشن کو۔ اور وومن رائٹس کے حوالے سے کمپلیٹ خواتین کو حقوق ہیں۔ سو وہاں پہ جو ریلیجس کلرجی تھی، جو کہ پیورلی جس کا جو کہ وہابی برانڈ آف اسلام کو جو پروپیگیٹ کرتی تھی، پروٹیکٹ کرتی تھی، اپنی حکومت کو بتاتی تھی اس کو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، محمد بن سلمان نے ان سب کو جو ہے وہ ان کے اوپر کیپ لگا دی ہے اور ان کو کہا ہے کہ ہم اب کچھ نہیں کرنے جا رہے۔ اور یہ جو جینڈر سیگریگیشن ہے اس حوالے سے خواتین اب مردوں پہ ڈپینڈ نہیں کریں گی، وہ ڈرائیونگ کریں گی، وہ کرکٹ میں جائیں گی، اسپورٹس آئیں گی، فلمیں آئیں گی، اتنا کچھ ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، سب کو انہوں نے خاموش کرا دیا۔ اور ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان آتے ہی محمد بن سلمان امام کعبہ کے پاس گئے اور بہت سارے وہ جو کرٹسی کال کرنے جاتے ہیں، بیکاز امام کعبہ کا ایک وزن ہے، ان کے ریلیجس فگر ہیں سعودی عرب کے اندر، ان کی بڑی عزت پہچان ہے، تو وہ ان کے پاس گئے، لیکن اس سے پہلے ان سب کو جو ریلیجس کلرجی ہے ان کو بتا دیا گیا کہ اب آپ کی نئی لمیٹیشنز کیا ہیں۔ دا ریلیجس کلرجی ول ناٹ ڈکٹیٹ دا سعودی فیملی، کرون پرنس محمد بن سلمان اور ان کی فیملی کو ڈکٹیٹ نہیں کرے گی، جو کیا نام ہے اس کا، وہ نہیں ڈکٹیٹ کریں گے۔ کون ڈکٹیٹ کرے گا؟ دا رائل فیملی ول ٹیل دیم کہ ہم کس طرح کا وہابی برانڈ آف اسلام چاہتے ہیں، آپ نہیں ہمیں بتائیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور ہم نے نہیں کرنا۔ مطلب یہ اب ایک کلیئرٹی انہوں نے ادھر آ گئی ہوئی ہے، اور اس چیز کا ان کو پتہ چل گیا ہے کہ بھائی جان اے جڑا کام ہے نا یہ وچ ساڈی گیم کوئی نہیں ہے، اب ہم اس میں نہیں آ سکتے۔ ہمارے جو لوگ تھے پاکستان کے اندر، علماء جو تھے، ان کی لگی تھی مزدوریاں، دیہڑیاں، وہاں سے آتی تھی زکوٰۃ، وہاں سے آتی تھی خیرات، وہاں سے آتا تھا پیسہ، یہ مدرسے بنا کے۔ اگر دن مولانا فضل الرحمان جن کا پاکستان میں اتنا بڑا وہ نیٹ ورک ہے مدرسوں کا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کہاں سے اتنے پیسے کماتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ غیب سے مدد آتی ہے، مجھے غیبی مدد ہوتی ہے میرے پاس، مطلب آئی گیٹ اٹ فرام سم ویئر، آئی ڈونٹ ہیو اینی، مطلب میرے پاس منی ٹریل کوئی نہیں ہے، میرے خرچے کہاں سے چلتے ہیں، اللہ بھیجتا ہے مجھے۔ اب وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، سانتے نہیں اللہ بھیج دے، تو اللہ بھیج دے، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ ظاہری بات ہے ادھر ادھر سے۔ ابھی کیا ہے، تو ابھی سعودی جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر لیا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے ہمارا، آپ کو پتہ مزے کی بات بتاؤں، تو سعودی عربیہ لانچڈ ون آف دا بگیسٹ اینڈ فائنسٹ ڈی ریڈیکلائزیشن پلان ان دا مڈل ایسٹ، جس میں انہوں نے کیا کیا کہ جتنے بھی، کیونکہ یہ سارے لوگ جو دہشت گردی کر رہے تھے وہاں پہ، وہ القاعدہ، دیکھیں القاعدہ کے جو اندر سے سارے لوگ تھے وہ تو سعودیز تھے، پاکستانی تو کوئی بھی نہیں سی جنہیں 9/11 پہ حملہ کیتا، لیکن کیونکہ اب سعودی عرب پہ تو وہ چڑھائی ہو نہیں سکتی تھی، وہ چڑھائی افغانستان پہ تھی، کیونکہ طالبان نے القاعدہ کو ہوسٹ کیا ہوا تھا، اور وہ سارا کچھ گند پلا ہمارے پاس آ گیا، اور ہم اس سے پھر آپ پچھلے 20-25 سال تو لڑ رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور بس ہم اسی چیز میں۔ سو اب ہمیں یہ جو پوزیشن، ہم جس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ ہم تو پھنسے ہوئے ہیں، لیکن میں سعودی عرب کے ڈی ریڈیکلائزیشن کا پلان بتا رہا تھا کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ بندہ پکڑتے تھے، اس کو جیل میں لے کے جاتے تھے، جیل میں اس کے پاس مولوی لے کے جاتے تھے، اس کا وہ ریلیجس آئیڈیاز کو سنتا تھا، وہ کتنا ریڈیکل ہے، وہ جتنا ریڈیکل ہوتا تھا اس کو کتابیں دیتے تھے، اس کے ساتھ ڈائلاگ کرتے تھے، ڈسکشن کرتے تھے، اس کو پراپر بتاتے تھے، اس کے سوال کو جواب دیتے تھے، کاؤنٹر رسپانس۔ سو سعودی عرب نے اپنے علماء کو لانچ کیا اس کے اندر کیا نام ہے، مساجد کے اندر، سوری جیلوں کے اندر، دین ان لوگوں کو جب وہ ڈی ریڈیکلائز ہوتے تھے ایک حد تک ان کے سوالوں کے جواب ایڈریس ہو جاتے تھے، پھر ان کی شادیاں ہوتی تھی، پھر ان کو جو ہے جابس دی جاتی تھی، پھر ان کو ٹیک کیئر کی جاتی تھی، وظیفے لگائے گئے ہیں، اینڈ دین ان کو ایک خاص طور پہ مانیٹر کیا گیا ہے، اینڈ دین ناؤ دے آر مین اسٹریم، وہ ڈی ریڈیکلائزیشن پلان ہے۔ ہم یہ ڈی ریڈیکلائزیشن پلان نہیں کر سکتے تھے تو کروڑوں بندے آ جاتے ہیں، تو کس کس کو، اینڈ دین ہمارے مولوی تو اس پہ اکٹھے ہی نہیں ہوتے تھے، جو ہمارے مولوی مشکل سے اکٹھے ہوئے ہیں فتوے کے اوپر، وہ آپ کوٹ کھا رہے ہیں دہشت گردوں سے۔ مولانا فضل الرحمان جماعت اسلامی، یہ دہشت گردوں کے، یہ جتنے بھی ٹی ٹی پی ایل طالبان والے ہیں ہمارے مولویوں کے یہ اسٹوڈنٹ رہے ہیں، آج وہ افغانستان میں جو ہے نا وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سو کویشچن یہ آتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اس سینس میں، ٹھیک ہے، ہماری جو علماء ہیں ان کو تو پیغام مل گیا کہ بھائی سعودی عرب اب بدل گیا ہے، اس کے اندر ٹرانسفارمیشن ہے، اب وہاں پہ کچھ ایسا نہیں ہوتا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ سعودی عرب کی یہ جو سعودیز کہتے ہیں کہ
Iranians wanted to expand their आइडियोलॉजी. वो जो एक्सपेंशन ऑफ आइडियोलॉजी जो आज खमीनी साहब के दौर में थी, उसके रिस्पॉन्स में सऊदी अरब ने ये आगे से काउंटर आइडियोलॉजिकल ऑफेंसिव जो है वो लॉन्च किया, जिसमें पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है वो सऊदी और ईरान जो प्रॉक्सीज का बैटल ग्राउंड बन गया. सो यहाँ भी शिया सुन्नी फसाद हुए, लड़ाइयाँ हुई, बंदे मरे, फैमिलीज उजड़ गई, बड़ा बड़ा कुछ पाकिस्तान में हुआ है बिकॉज सऊदी अरब और ईरान का. सो एक वो था आपस में कि हमने ये करना है. अब सऊदी अरब और ईरान का भी रिप्रोच में हो गया, ठीक है. दोनों मुल्क अब बैठते हैं, गप मारते हैं, डिस्कशन करते हैं, खत्ते के मसाइल हल करते हैं. उसकी भी बहुत सारी वजूहात हैं कि वो हमने बहुत सारी डिस्कशन कर लिया. लेकिन ये जो सोशो कल्चरल रिलीजियस फ्लैट चीज़ें बदली हैं, अब हमारा मौलवी बड़ा परेशान है क्योंकि अब उसके पास पैसा नहीं आ रहा, अब उसके पास मदरसे में वो चीज़ें नहीं रहीं. अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं विच इज़ अ इंटरेस्टिंग ट्रेंड. अब पाकिस्तान की अपनी मिडिल क्लास बड़ी हो गई है. अब पाकिस्तान का अपना जो बंदा है जिसके पास ज़्यादा पैसे थे, जो सऊदी अरब में था, यूएई में है, अमेरिका में है, कनाडा में है, यूरोप में है, अब उसके पास इतने पैसे आ गए हैं कि वो इन मदरसों को पैसे दे रहा है. और उसकी वजह ये है कि वो इन मदरसों को इसलिए पैसे दे रहा है बिकॉज वो कहता है, वो ही एवरी ह्यूमन मुस्लिम जो है ना, ही इज़ थिंकिंग अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ. वो जो ज़िंदगी, मौत के बाद जो ज़िंदगी है ना, उसका सोच रहा है. उसकी वजह से फिर वो एक बड़े पैमाने पे चीज़ें करता है. वो कहता है कि मैं जी मस्जिद को पैसे देता हूँ, मदरसे को पैसे देता हूँ, हो सकता है मैं मस्जिद बनवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा तो शायद मेरी बख्शिश हो जाएगी, मैं ज़िंदगी हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा तो मुझे जन्नत में मिलेगी. उसकी वजह से वो बहुत बड़ी तादाद जो बाहर बैठी हुई है, वो पूरी पूरी मस्जिदों को स्पॉन्सर कर रही है, वो पूरे पूरे मदरसों को स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो हज़ारों लोगों को बहुत कुछ जो है वो दे रहे हैं. सो मुझे ऐसा लगता है, इन माई अंडरस्टैंडिंग, व्हाट आई हैव अंडरस्टूड एंड कंक्लूडेड इन दिस एंटायर स्टोरी, कि अब वो जो सऊदी, कतर, कुवैत, मिडल ईस्ट से हमें चैरिटी आती थी और हमारे लोगों को भी बड़ा शौक था कि हम पाकिस्तान को इस्लाम की लेबॉर्ट्री बनाना चाहते हैं. ये आई थिंक उन्होंने कहा था, क्या नाम है उसका, जुल्फ़कार अली भुट्टो ने आई थिंक कहा था कि हम पाकिस्तान को इस्लाम की लेबॉर्ट्री, इधर इस्लामी तजर्बे ऑन करेंगे. लोग कहीं हंसते भी हैं और कहीं मजाक भी उड़ाते हैं कि ये क्या तरीक़ाकार है कि जी इस्लाम की लेबॉर्ट्री, कभी इस तरह भी होता है. बहरहाल अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो इस्लाम की लेबॉर्ट्री हमने बनाया पाकिस्तान को, एंड देन फिर आप देख लें उसके बाद क्या हुआ. अब सऊदीज़ भी इंटरेस्टेड नहीं है आपकी इस लेबॉर्ट्री में फंड करने में, ईरानी भी इंटरेस्टेड नहीं है, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है. अब पाकिस्तान, हमने इतने को ज़्यादा मदरसा और मस्जिद नेटवर्क बना लिया कि अब हम खुद ही इतने, हमारे पास पैसे हैं कि हम करें. अब हम सऊदीज़ को देखते हैं, हम ये हमारे मौलवी ये समझते हैं कि ये बेरा रवी का शिकार हो गए हैं. वाई सऊदीज़ एंड अफगान तालिबान आर नॉट इन गुड टर्म्स? तो वन ऑफ द रीज़न इज़ कि एक तो अफगान तालिबान के बारे में यह है कि दे डू नॉट ऑनर देयर वर्ड्स. सेकंड ये है कि वो समझते हैं कि जो सऊदी अरब के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है ना, ये हमारे वाले, अब वो सऊदी अरब नहीं रहेगा जिससे हम डील कर सकते हैं. ये हम ऐसे सऊदी अरब के साथ डील नहीं कर सकते. हमारा मौलवी परेशान ज़रूर है, लेकिन हमारे मौलवी को स्टेप बाय स्टेप थोड़ी सी भेंट दी जा रही है, उसको बताया जा रहा है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन क्यों है, क्या है, और अब इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. सो हमारा मौलवी थोड़ा सा खामोश है. अब हमारे मौलवी को ये भी टेंशन है कि पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया की वजह से एक तबका जो है वो मेन स्ट्रीम हो रहा है, प्लूरलिस्टिक सोच रखता है, मॉडर्न भी हो रहा है, मीडिया, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन. एंड देन मौलवियों को एक और भी मसला हुआ है कि जब ये मदरसों में पढ़ते थे, वो जिन जिन मदरसों में पढ़ते थे, उधर से वो जो डिग्रियां ली थी उसकी मार्केट में रेलिवेंस कोई नहीं थी. अब मार्केट में लोग कमा रहे हैं 1 करोड़ रुपया, 50 लाख रुपया, कोई रियल स्टेट का काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर. जो मदरसों का पढ़ा था वो वेले हो गए. वो इतनी बड़ी वर्क फोर्स पाकिस्तान ने मदरसों में पढ़ाई है, सारी की सारी वेली बैठी है, उनको काम तो है कोई नहीं है. सो इस चीज़ को लेकर भी सऊदीज़ जो हैं, वो एक तो वो अब वो पीछे बिल्कुल हट गए हैं. पाकिस्तान के मौलवी भी थोड़े से मदरसों से हैं, लेकिन इवन देन देयर इज़ अ बिग कॉन्स्टिट्यूंसी विद दोज हु लिव इन दोज, अपनी फीफडम्स में रहते हैं. वो अपने गाँव में रहते हैं, अपने मोहल्लों में रहते हैं. वो उनसे आप बाहर निकलें. मेरा एक दोस्त था, मेरा क्लास फेलो था बल्कि, ही डिड कुरान को हिफ़्ज़ किया उसने, हमारी यूनिवर्सिटी में आ गया, एंड ही वाज़ दी ओनली हाफ़िज़. पता नहीं मुझको कैसे आयर पढ़ने का शौक़ हुआ. तो कहता है कि जब मैंने आयर पढ़ना शुरू किया तो उसके बाद मैं चीज़ों को समझा, मॉडर्न हुआ, तो समझ लगी कि क्या रियलिटी, दुनिया कहाँ जा रही. तो मैंने अपनी दाढ़ी छोटी छोटी करानी शुरू कर दी. तो कहता है वापस मैं जब मदरसों के लड़कों को जाकर मिलता था, तो वो मुझे कहते थे, अच्छा अब तू बदल गया है, तू निकल गया है सिस्टम से, तो इस्लाम अब तेरे नज़दीक नहीं रहा, मतलब इस तरह की. सो वो अपनी अपनी फिफ्डम्स हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं.
سو جو اس کانسٹیٹوینسی میں رہتا ہے وہ ویسے ہی رہتا ہے، جو جو لبرل کانسٹیٹوینسی میں ہے وہ لبرل میں ہے، جو پروگریسو ہے، جو پلورلسٹ ہے، جو کنزرویٹو ہے، سو ہر کوئی اپنی کانسٹیٹوینسی میں بیٹھا ہوا کرا ہوا ہے. لیکن سعودی عرب کے اندر یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے دس از ہیوج اینڈ اٹ ہیز کریٹڈ پینک ود ان دا مسلم ورلڈ ایون ان پاکستان ان فیو سرکلس. جو پرٹیکولرلی رائٹ ونگ اسلامک سرکلز ہیں ان میں ضرور پینک آئی ہے، لیکن اسٹیٹ لیول پہ کوئی پینک نہیں ہے. اسٹیٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو سعودی عرب کر رہا ہے، پاکستان کی اسٹیٹ یہ سمجھتی ہے یہ ٹھیک کر رہا ہے. اس کا انڈیا نے بھی ایڈوانٹیج لیا، اس کا انڈیا نے بھی ایڈوانٹیج لیا. انڈیا نے یہ ایڈوانٹیج لیا کہ انڈیا اینڈ سعودی عربیہ نو. آپ دیکھیں نا محمد بن سلمان جو ہیں وہ کسی پاکستانی ایکٹر کو نہیں بلائیں گے، کسی پاکستانی ایکٹریس کو نہیں بلائیں گے. محمد بن سلمان کسی پاکستانی اسپورٹس مین کو نہیں بلائیں گے. آئی تھنک وسیم اکرم کو بلایا تھا. وہ انڈین کریکٹر کو بلاتے ہیں، وہ انڈین بالی ووڈ اسٹار کو بلائیں گے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر جو وہ نیا سٹی بنا رہے ہیں، کیا نام ہے اس کا، میرے ذہن سے نکل کہ نو مین کی کیا نام تھا اس کا، وہ جو نیا سٹی بنا رہے ہیں اس سٹی کے اندر اگر انہوں نے فار ایگزامپل بالی ووڈ سٹار منگوانے ہیں، سوری انڈیا کے بالی ووڈ سٹار منگوانے ہیں، کرکٹر منگوانے ہیں، کیونکہ انڈیا سعودی عرب کے اندر بھی کرکٹ کو شروع کر رہے ہیں، تو وہ کہیں گے انڈین کرکٹر آئیں گے تو ہماری بات بنے گی، پاکستانی کرکٹر سے بات نہیں بنے گی. سو پہلے سننے میں آتا ہے کہ پاکستانی کرکٹر وہاں پہ مین اسٹریم تھے، لیکن بعد میں انہوں نے سوچا کہ نہیں یار انڈین کرکٹرز کو بلاؤ. اسی طرح محمد بن سلمان، شاہ رخ خان، دے آر سو بگ. وہ اپنے اندر ہی بڑی بڑی انڈسٹری ہیں. اگر شاہ رخ خان کہیں جا کے بیٹھ جاتا ہے تو وہ اٹ سیلف ایک وہ خود ہی بہت بڑا ادارہ ہے. سلمان خان خود ہی بہت بڑا ادارہ ہے. امیتابھ بچن خود ہی بہت بڑا ادارہ ہے. ایشوریا رائے، کیا نام ہے، کرینہ کپور، یہ جتنے بھی جو لوگ ہیں وہاں پہ وہ اپنے اندر، اکشے کمار، یہ بہت بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے دنیا کے دلوں پر راج کیا. سو یہ اپنے اندر ہی ایک بہت بڑے بڑے انسٹیٹیوشن ہے ان ریالٹی. ان کا کام دیکھا جائے، ان کی محنت دیکھی جائے. سو وہ سعودی عرب ان کو بلانا چاہتا ہے. سعودی عرب پاکستان نہیں بلائے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار، انہوں نے تو کوئی ورلڈ کلاس بندے ہی نہیں، ایکٹر ہی نہیں کریٹ کیا ہوا، انہوں نے تو ورلڈ کلاس کوئی وہی نہیں کریٹ کیا ہوا. ٹھیک ہے. سو یہ میں چیز سمجھتا ہوں دس از ویری ویلکمنگ تھنگ ان سعودی عربیہ ان میری انڈرسٹینڈنگ میں. بٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ٹرانسفارمیشن جو آئی ہے وہ، اور یہ بہت بڑی ٹرانسفارمیشن ہے. اس کا پاکستان کو بڑا فائدہ ہوا ہے. دا مور دس کائنڈ آف کنٹریز دے گیٹ پروگریسو اٹ از گڈ فار پاکستان. جو پاکستان کے اندر جو ریلیجیس کانسٹیٹوئنسیز ہیں وہ سائڈ پہ لگیں گی. ہمیں ان مولویوں سے جان چھڑانی ہے جی، کیونکہ ان مولویوں نے ہمارا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. جو مولوی ہیں، میں علماء کی بات نہیں کہہ رہا، وہ مولوی سے مراد وہ ہے جو ہارڈ لائنر ہو، جو ہاک ہو، جو نفرت پیدا کرے. ہم ان کی بات کر رہے ہیں، ہم علماء کی بات نہیں کر رہے. دوز who support pluralism, those who support coexistence, those who support dialogue, those who support engagement, those who believe in interfaith dialogue. ہم ان کی بات نہیں کر رہے، ہم اس مولوی مائنڈ سیٹ کی بات کر رہے ہیں which basically created a divide within the society, which believed in sectarianism, which believed in which propagated the theory that killing someone else is like you are you will get in paradise. ہم اس مائنڈ سیٹ کو کہہ رہے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ تم ایک کافر کو مارو گے تو تمہیں جنت ملے گی. ہم اس مائنڈ سیٹس کی بات کر رہے ہیں جو کسی بھی انسان کو، وہ عیسائی ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، کرسچن ہو، جو ایسی سوچ رکھتا ہے، اس مولوی کی مائنڈ سیٹ کی ہم بات کریں. تو سعودی عرب کی یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے یہ پاکستان کے لیے بہت اچھی ہے، پاکستان کی سوسائٹی کے لیے، پاکستان کے سسٹم کے لیے بڑی زبردست ہے. ہمیں اس کا بڑا فائدہ ہے. لیکن آئی وش کہ جس تیزی سے محمد بن سلمان چیزوں کو بدل سکتے ہیں، ہم بھی کاش بدل سکتے ہیں. ایز اے ون مین شو، وہ رات کو فیصلہ کرتے ہیں، دن چیزیں ہو جاتی ہیں. ادھر ہمارے رات کو فیصلہ کریں دویرے رولا پہ آ جائیں گے، اینڈ دین وہ ہوتا بھی نہیں ہے، اینڈ دین واپس لینی پڑتی ہیں چیزیں. لیٹس سی ہاؤ تھنگز انفولڈ. بٹ بگ ڈیولپمنٹ جس نے مولویوں کو پریشان کیا.